अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हम लोग अभी सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए गए हुए थे। मैं खुद पर्सनली गई थी और जाते हुए मेरा ये इरादा था कि हम एक इलाका, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, टारगेट कर लें कि हम वहाँ के लिए काम कर सकें, भीख देने के बजाय उन लोगों को आबाद कर सकें, आबादकारी का काम कर सकें। तो राजनपुर से लेकर तोनसा तक पूरी पट्टी में सैलाब है, लेकिन जो इलाका मैंने चुना, कुछ मैंने सरकारी ऑफिसर से भी पूछा और लोगों से भी पूछा, और उन्होंने कहा कि कोहे सुलेमान की पट्टी में काम नहीं हो रहा। तो मैं फिर कोहे सुलेमान ही की पट्टी में गई। सखी सरवर से थोड़ा पीछे, यानी सखी सरवर से थोड़ा आगे और फोर्ट मनरो से पीछे, ये दरमियान का इलाका है। इसका मेन जो नाम है वो है मुबारकी टॉप। ये यूनियन काउंसिल है। ये 8 बस्तियां हैं 7,000 फुट की बुलंदी पर। ये 8 बस्तियां हैं और यहाँ पर 450 घराने हैं। सैलाब का आगाज एक्चुअली वहीं से हुआ था। 25 जुलाई से 25 अगस्त तक मुसलसल बारिशें रही, जिन्होंने नालों को भर दिया और नाले ओवरफ्लो कर गए और सैलाब आ गए। सैलाब का अव्वलीन शिकार वही लोग थे, मगर पहाड़ पर पानी रुकना थोड़ी था, वो बह गया। वो अपने साथ उनके जानवर, उनकी फसलें, उनके घर सब बहा कर ले गया। अब वो लोग पत्थरों पर बैठे हुए हैं आसमान के नीचे, कुछ नहीं है, ना खाना, ना पानी, ना छत। खाने का मसला ये है कि जमीन, हम जमीनी लोग हैं ना, हमें उनकी मुसीबत का सही अंदाजा नहीं है। पहाड़ के ऊपर तो कुछ भी नहीं है। वो लोग अपनी गंदुम उगाते हैं और बेचते भी हैं, बहुत बड़े वसी रकबे पर। उन्होंने मुझे दिखाया, अभी वो सारी बह गई गंदुम, तो वो अपने घरों में गंदुम रख लेते हैं, उन्होंने चक्कियां लगाई हुई है, पीसते हैं और खाते हैं। अब गंदुम तो बह गई। अब जमीन पर 5 किलो का तोड़ा 400 का है, और लेकर पहाड़ पर जाने का खर्चा कम से कम 500 का डीजल लगता है। तो वो 5 किलो उनको 900 रुपये में पड़ा। और उनका जरिया रोजगार दो है, ये खेती बाड़ी और जानवर पालना। फसलें भी बह गई, जानवर भी बह गए, कहाँ से लाएं पैसे? कोई पैसे नहीं है। और जमीन पर तो ये है ना कि आप आलू छोले भी बाहर लगवा दे ना, किसी को रोजगार की जरूरत है, वो आपके पास आता है, आप उसे आलू छोले का ट्रे तैयार करके दे, वो बाहर बेचेगा। 2,000 आपने लगाया तो शाम को 5,000 कमा के उठेगा। तो 2,000 से वो फिर अपना काम कर सकता है, 3,000 से अगले दिन एक्स्ट्रा, और 1,000-1,500 से घर का एक दिन का राशन ले सकता है। पहाड़ पर खरीदेगा कौन? पहाड़ पर ये सारे जराए नहीं है। सर्दी आने वाली है, घर उनके सारे टूट गए, वो तो पत्थरों पे बैठे। तो एक एक कमरा भी बनाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, कहाँ से लाएं? पानी पीने का वहां बहुत है, मगर बहुत दूर दूर 20-20 किलोमीटर चल के जाओ और भर के लाओ। तो बच्चियां जो हैं वो क्या करती हैं कि वो गद्दे वगैरह रोल करके वो ऐसे बना लेती हैं रोल से, तो कंधों पर डालती हैं, और जैसे आपकी पुरानी तकड़ियां होती थी ना जिनमें तोलते थे हाथ वाले, उस तरह के 2 पल्ले बना लेती हैं। एक बच्ची इधर से रखती है, एक बच्ची उधर से रखती है, और जाती है और गैलन भर भर के लाती है। अब देखें 20 लीटर का गैलन है, तो गई वो बेचारी 20 किलोमीटर चलकर भर के लाई। इन लोगों ने अपनी मदद आपके तहत प्लांट्स बना रखे थे, जो तोड़ दिए ना सैलाब ने सारे। उसी में से तो एक हम रिपेयर करके आए। तो उस प्लांट को जो है, हाँ, और एक हम प्लांट रिपेयर करके आए। इन 8 बस्तियों में 5 प्लांट है, जिनमें से हम एक रिपेयर करवा कर आए। 8,17,000 उस पर खर्चा आया, और अभी 1 लाख का, 1.25 लाख का खर्चा और होगा स्टैंड के लिए। जो सोलर प्लेटें हैं ना, 14 सोलर प्लेटें लगी हैं, और अब उनके लिए स्टैंड बनवा रहे हैं, तो उसका 1.25 लाख का खर्चा हो रहा है। 1 लाख पे बन रहा है, और 15,000 उसकी ट्रांसपोर्टेशन की। खैर, ये तो हम करेंगे, इंशाल्लाह करना ही है। तो उन लोगों के पास कुछ भी नहीं है फिलहाल, बिल्कुल कुछ नहीं है खाने, और वहां कोई जाता भी नहीं है। हम जब वहां गए हैं तो हमने देखा वहां वाकई कोई नहीं गया। तो जमीन पर भी आफत है, लेकिन मैंने ये देखा कि सामान जमा हुआ पड़ा है, लोगों के पास सामान जमा हुआ है खाने पीने का, और बल्कि कपड़े तो वापस कर देते कि हमें नहीं चाहिए। असल मसला ये है कि सामान बहुत आ गया है नीचे वालों के पास। अब आगे का काम होना चाहिए, लाइक उनके घर बने वगैरह, इस लेवल का काम होना चाहिए। अब वो तो आबादकारी कराने वालों का काम है, और नीचे बहुत जमातें काम कर रही, ऊपर भाई कोई नहीं जा रहा, और हमें भी नहीं जाने दे रहे थे। हम तो जिद करके गए, लेकिन बहुत अच्छे लोग हैं। अच्छा, एक और बात है, ये बिलोची लोग हैं, ये बिलोची लोग हैं। यहाँ पर चांडिया कबीला है, और बुजदार हैं, और लगारी हैं।
یہ 3 بلوچی قبیلے ہیں. تو جیسے ایک نا بلوچیوں کے لیے ایک ناپسندیدگی کا بھی ایک ان کا ہے کہ جی بلوچوں کو کون سا نقصان ہوا ہے, کیوں کیا بلوچ انسان نہیں؟ کیا چاہتے ہیں لوگ کہ جیسے ایک دن بنگال الگ ہو گیا تھا, بلوچ بھی الگ, بلوچستان بھی الگ ہو جائے اسی نفرت کی بنا پر کہ مصیبت آئی ہے ادھر تو مدد کرو ادھر نہ کرو. کیوں, کیا ان پر مصیبت نہیں آئی؟ تو ان لوگوں کے پاس سر دست نہ کھانا ہے, نہ پانی ہے, نہ چھت ہے. خود ان لوگوں نے ہم سے یہ کہا کہ ہمیں تعلیم میں بھی ہیلپ کریں, خاص طور پر بیٹیوں کی تعلیم میں. تو ہم نے کہا بھئی یہ تو بڑا کام ہے, سر دست ہم کچھ نہیں کر سکتے, آگے اگر کچھ ہو سکا تو دیکھیں گے. لیکن اس وقت میں نے یہ پلان کیا ہے, ایک تو ہم ان کے واٹر پلانٹ ٹھیک کرا دیں, ٹھیک ہے, ایک ہو گیا ہے, دوسرے کا کام آغاز میں ہے, ابھی مجھے کوٹیشن وغیرہ بھیجیں گے. ٹوٹل 6 پلانٹ ہیں جن میں سے ایک چل پڑا ہے, 5 ابھی باقی ہے. دوسرا میں یہ چاہ رہی ہوں کہ 8 مہینے کے لیے ہم ان کا یا 1 سال کے لیے راشن کا ارینج کریں. ہم منتھلی ان کو راشن بھیجیں پر فیملی. میں نے سوچا ہے 20 کلو آٹا, 5 کلو گھی, 5 کلو چینی, آدھا کلو پتی, 2 کلو دال, پاؤ مرچیں اور 1 کلو نمک. بس چاول میں نے ابھی انکلوڈ نہیں کیے, اگر اللہ نے سبب بنایا تو انکلوڈ کر لیں گے کیونکہ وہاں فیملیز بڑی ہیں. ایک تو لوگوں کی عمر ماشاءاللہ اچھی ہے, صحت مند ہے نا, دوسری بات یہ ہے کہ بچوں کی شادیاں جلدی کرتے ہیں 17-16 سال کی عمر میں. تو یہ ہے کہ دادا دادی, ماں باپ اور بچے, اور ہر فیملی میں 6-6 7-7 بچے ہیں ماشاءاللہ. تو فیملی 10-10 12-12 افراد پر مشتمل ہے. تو یہ 1 مہینے کا پیکج میں نے سوچا ہے کہ ہم ان کو 8 مہینے تو فیسیلیٹیٹ کریں. ساتھ اس کے ساتھ یعنی پانی کے پلانٹ ٹھیک کروائیں, یہ راشن پرووائڈ کریں, اور ساتھ ہم ان کو بکریاں وغیرہ لے کر دیں ہر فیملی کو. وہ پھر ابھی ڈیسائیڈ کریں گے, دیکھیں گے, ڈسکس کریں گے وہاں کے مقامی جو سمجھدار 2-4 لوگ ہیں ان کے ساتھ کہ 4-4 5-5 بکریاں ہم لے کر دیں کہ وہ اپنے ریوڑ بنانے شروع کریں. تو آپ کو پتا ہے کہ جانور کے پلنے اور بننے میں ریوڑ کے بھی کچھ مہینے چاہیے, 5-6 ماہ تو لگتے ہیں نا. فصل بھی اگر وہ بیج بو کر لگاتے ہیں اس کے بھی اگنے میں 5-6 ماہ لگیں گے, اوور نائٹ تو نہیں ہونا. تو ہمیں ایٹ لیسٹ 1 سال ان کا ساتھ دینا ہوگا. 6 مہینے تو سیم ہم چلیں گے, 6 مہینے کے بعد جو انڈیپینڈنٹ ہوتا جائے گا لسٹ میں سے اس کا نام کٹتا جائے گا راشن کی مد میں. اور انشاءاللہ اللہ ہم پر وہ دن لائے گا کہ ہم کسی کو راشن نہیں دیں گے, ہم ان سے کام ہی لیں گے, ہم ان کو روزگار دینا چاہتے ہیں. تو عورتوں کے لیے بھی میں نے سوچا ہے کہ وہ بڑی اچھی کشیدہ کاری کرتی ہیں بلوچی, تو ان سے بلوچی کام کرایا جائے, پھر یہاں بھی آیا جائے. اور وہ پتوں کی چیزیں بناتی ہیں تو ان کو کچھ آئیڈیاز دیے جائیں. وہ ایک ہی طرح کی ٹوکریاں بناتے ہیں نا, وہ کتنی بک سکتی ہیں, تو ذرا اس میں کچھ آئیڈیاز کوئی ویریشن لائی جائے, یہ بھی میرے ذہن میں ہے. تو ان چیزوں پر ورک آؤٹ کر کے ساتھ ساتھ کیا جائے, لیکن خاص طور پر بکریاں جو ان کا صدیوں کا پیشہ ہے. تو 3 چیزوں پر میں چاہ رہی ہوں ہم فوراً کام کریں, پانی, خوراک اور نہیں روزگار. سب سے پہلے وہ انڈیپینڈنٹ تو ہو نا, روزگار. تعلیم آخر میں آئے گی, تعلیم سے بھی پہلے پھر آئے گی چھت. ایک ایک کمرہ تو بن جائے نا, سردی میں کہاں بیٹھیں گے, لیکن وہ بھی بعد میں آئے گی. ابھی 3 چیزیں, پانی, کھانا اور روزگار. تو 1 سال کے لیے 450 گھرانوں کے لیے ہمیں کھانا چاہیے. یہ منیمم چیزیں جو میں نے 7 چیزیں بتائی. اب اس میں ہمیں ظاہری بات ہے پیسے چاہیے, تو اس کے لیے اب آپ نے پیغام دور تک دینا ہے. جو کر سکے, ایک پیک کے پیسے دے سکے, جس کا جو ذمہ وہ لے سکتا ہے. فار ایگزامپل فوزیہ کہتے ہیں کہ بھئی میں 50 تھیلے آٹے کے دوں گی 20 کلو کے ہر مہینے, تو پھر یہ ہر مہینے دیں گے, ٹھیک ہے نا. تو کوئی چاہے تو پوری ذمہ داری بھی لے سکتا ہے. تو بڑے بڑے ماشاءاللہ پاکستان میں رئیس جن کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا, لیکن اب یہ ہے کہ دل کا رئیس کون ہے. تو کوئی چاہے تو ایک آٹے کا تھیلا بھی دے سکتا ہے. میں پریفر یہ کروں گی کہ ہمیں کیش دیا جائے. کیوں؟ کیونکہ ہم یہاں سے ٹرانسپورٹ کریں گے تو ٹرانسپورٹیشن کا بھی 1 لاکھ لگے گا نا. 2 ٹرک 3 ٹرک جائیں گے, 2 ٹرکوں کا 1 لاکھ, 3 ہوں گے تو 1.5 لاکھ. ہم سامان بائی کریں ڈی جی خان سے, اور ڈی جی خان سے بائی کرا کے بھیج دیں. بس وہی مین, کیونکہ یہاں سے ہم جائیں گے تو ڈی جی خان ان لوڈ کرنا پڑے گا, پھر ڈی جی خان سے دوبارہ شاہ زور چھوٹے لینے پڑیں گے, پھر لوڈنگ ہوگی, پھر ہم وہاں پہنچیں گے. تو ہم ڈبل کرایہ کیوں بھریں؟ ہم ڈی جی خان سے سامان اٹھائیں, ریٹ تو سیم ہی ہے, ڈی جی خان سے سامان اٹھائیں کھانے پینے کا, اور اس کو لوڈ کرائیں اور سیدھا وہاں سے بھیج دیں. تو یہ ہے اس وقت کا پلان. 3 میں نے آپ کے ساتھ چیزیں رکھی ہیں, پانی, کھانا اور روزگار.
ان میں ہم سکسیسفل ہو گئے اور اس کے بعد ہمارے پاس فنڈز یا ڈونرز نئے آئے، پھر ہم ان کے سامنے رکھیں گے کمرہ، ایک کمرہ بنانے کا اتنا خرچہ ہے، جو جتنے کمرے بنوانا چاہتا ہے دے دے۔ ٹرانسپیرنٹ کام ہے، جس کو جانا ہے چیک کرنے کے لیے، میں یہاں بیٹھی ہوں، میں بھی ہو کر آئی ہوں نا، کام کروا کے آئی ہوں، جائیں مبارکی ٹاپ جائیں، وہاں جا کر خود دیکھائیں کہ رونگن میں پانی کا پلانٹ چلا کہ نہیں چلا، شفچ میں، رونگن میں، ان ساری بستیوں میں ہم راشن دے کر آئے کہ نہیں آئے، میں یہاں بیٹھی ہوں، جائے پتا کر لیں۔ اسی طرح بار میں بھی جس سے جانا ہے ہم سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، جائیں مبارکی ٹاپ جائیں، وہاں جائیں اور جا کر پوچھ لیں کہ بھائی ہو رہا ہے کام کہ نہیں ہو رہا، خود دیکھ کر آئے، آنکھوں سے دیکھ کر آئے۔ تو ٹوٹل ٹرانسپیرنٹ کام ہے، لیکن اب اس پیغام کو اپنے آگے دینا ہے، آگے سے آگے دینا ہے، اپنے دوست احباب سب کو پہنچائیں، سب کو بات پہنچے گی تبھی نتیجہ نکلے گا۔ اور ایک بات میری اور یاد رکھیے گا، ایک تو یہ مصیبت میں صدقہ جاریہ ہے، بھوکے کا پیٹ بھرنا ہمارا ذمہ ہے، ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں۔ چوتھی بات یہاں قومی سلامتی کی ہے، یہی رویہ ہمارا بنگالیوں کے ساتھ تھا کہ ہم ان کی تکلیف کو اپنی نہیں مانتے تھے، ہم کہتے تھے دفع کرو پیڑے بنگالی، بنگال الگ ہو گیا۔ ہمارا یہی رویہ بلوچستان اور سندھ کے ساتھ ہے، خاص طور پر بلوچستان کے ساتھ، بلوچیوں کو ہیٹ کرتے ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے، ان کو کیا دینا ہے، کیوں کیا وہ انسان نہیں؟ تو کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک اور ٹریجڈی دیکھیں، ایک اور ایسا دن ہم پر آئے جب ہمارا ایک اور حصہ ہم سے کٹ جائے؟ اگر ہم نہیں چاہتے تو حکومت کو تو جب اللہ کل دے گا تب بھی دے گا، ہم تو کچھ کر سکتے ہیں۔ تو اٹھیں، دو یعنی کہ ڈفرنٹ اس میں پہلو ہیں، ایک دین کا اور دوسرا قومی سلامتی کا، تو اس کے لیے اٹھیں اور ہمارے ساتھ چلیں۔ سارا ذمہ میں لیتی ہوں، پہنچانے کا کرنے کا سب میری ڈیوٹی ہے، اور میں سمپل بات کہہ رہی ہوں، کوئی لیجر آپ کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کوئی اکاؤنٹ نہیں دیکھنے پڑیں گے، آپ جائیں اور جا کر دیکھ لیں کام ہو رہا ہے، دن کو جائیں رات کو جائیں چیک کر لیں۔ تو پلیز خود بھی کریں، جو آپ کے ساتھی ہیں ان تک بات پہنچائیں، اور اٹھیں اور کام کریں۔ اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔